دوستو پاکستان کے دوسرے سرسبز و شاداب صوبوں کی نسبت صوبے بلوچستان کو خشک اور پسماندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خشک اور بنجر نظر آنے والے صوبے کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قیمتی ذخائر سے نواز رکھا ہے۔ قیمتی خزانوں کے ذخائر اور گیس سے بھرا ہوا بلوچستان کا علاقہ چاغی، جسے دنیا بھر میں معدنیات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہاں گیس، سونے اور قیمتی جواہرات دریافت ہوئے جن کی قیمت پاکستانی کرنسی میں ہماری سوچ سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے۔ ماہرین کے نزدیک چاغی کا علاقہ تقریباً 70 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ 70 مربع کلومیٹر تک پھیلے اس علاقے میں 14 ملین ٹن تانبے، 22 ملین سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں کثیر تعداد میں گیس کے ذخائر بھی پائے گئے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تھے، ایسے آتش فشاں جو اپنے ساتھ تباہی لاتے تھے، لیکن اب یہ آتش فشاں بلوچستان کی قسمت بدلنے کے لیے سونا اور گیس کے ذخائر اگلنے جا رہے ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی جانب سے ان ذخائر کے بارے میں مختلف آرٹیکل چھپوائے گئے اور پوری دنیا میں شائع کیے گئے، جس کے بعد پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے دریافت ہونے والے ان ذخائر پہ پڑنے لگی۔ فروری 2024 میں نئے ذخائر پر دستخط کیے گئے۔ ان چھپے ہوئے سونے چاندی کے ذخائر کو تلاش کرنے کے لیے کینیڈا کی بڑی کمپنی نے پاکستان کو پیشکش کی، جس کو پاکستان نے قبول بھی کر لیا ہے۔ کینیڈین کمپنی کے مطابق وہ بلوچستان میں چھپے سونے اور گیس کے بے شمار ذخائر کو تلاش کریں گے اور اس کا 50% حصہ خود رکھیں گے اور 50% حکومت پاکستان کو ادا کریں گے، جس میں سے 25% وفاقی حکومت اور 25% صوبائی حکومت کے حصے میں آئے گا۔ سونے، گیس اور تانبے جیسے خزانوں سے بھرا یہ سلسلہ چین میں تبت اور کوہ ہمالیہ سے شروع ہوتا ہوا گلگت بلتستان کے علاقے سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ 2028 تک اس منصوبے سے حاصل ہونے والے خزانے کو پاکستان کی خوشحالی کے لیے استعمال کیے جانے لگے گا۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کے آغاز سے بلوچستان جیسے خشک اور بنجر صوبے میں خوشحالی کا آغاز ہوگا اور یہی پسماندہ صوبہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں ہونے والی ترقی میں بڑا اعزاز حاصل کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان پوری ایمانداری کے ساتھ اس منصوبے پر کام کرتا ہے تو پاکستان اس منصوبے کے ذریعے اپنی گرتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے ایک اچھی کنڈیشن میں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کامیاب کر سکتا ہے۔ اس منصوبے سے بلوچستان میں روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے، جس سے نہ صرف بلوچستان میں بے روزگاری ختم ہوگی بلکہ اس بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے بے شمار مسائل بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بلوچستان سے دریافت ہونے والے سونے کے ذخائر لڑکھڑاتی ہوئی پاکستانی معیشت کے لیے ایک نئی امید ثابت ہوگی۔ اگر ہم ان ذخائر کی مالیت کا اندازہ لگائیں تو اس اندازے کے مطابق $100,000 کی مالیت کے ذخائر یہاں موجود ہے۔ یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے کہ یہاں پر تانبا، سونا، گیس، یورینیم تیل، سنگ مرمر کے اربوں کھربوں ڈالرز کے معدنیات کے ذخائر ہونے کے باوجود ابھی تک ہم ان سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر زیر زمین ان ذخائر کو کھود کر باہر نکالا جاتا اور استعمال میں لایا جاتا تو آج پاکستان ترقی کے سفر پر دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہوتا، مگر افسوس کی بات یہ کہ ہمارے حکمران اس بات میں معلومات رکھنے کے باوجود بھی زمین میں چھپے خزانے کھوجنے اور انہیں استعمال میں لانے سے قاصر ہے۔ لیکن ایسا کب تک ہمارے حکمران کرتے رہیں گے؟ جلدی ہمیں ترقی کی دوڑ میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے آخر زمین میں پوشیدہ ان خزانوں کو استعمال میں لانا ہوگا۔ اس منصوبے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے وسیع ساحل سمندر میں موجود بندرگاہوں کو بھی جدید شہر بنا کر دنیا کی بڑی بندرگاہوں کے مقابلے میں لا سکتے ہیں، مگر یہ کام تبھی ممکن ہے جب وفاقی اور صوبائی حکومت اس طرف یعنی بلوچستان کی طرف توجہ دے۔ دوستو، ان قیمتی ذخائر کے علاوہ بلوچستان میں قدرت نے جدید اور مہنگے پھل بھی پیدا کیے، جن میں اخروٹ، انجیر، بادام، چیری، خوبانی، آڑو اور انگور شامل ہے۔ اگر یہاں کسانوں اور کاشتکاروں کو جدید طریقے سے پھلوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور بیرونی ممالک فروخت کرنے کے لیے سہولیات مہیا کی جائے تو اس سے ہزاروں خاندانوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کے GDP میں ایک وافر مقدار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صرف کھجور کو عالمی منڈی میں ایک بہترین پیکنگ اور مناسب قیمت میں فروخت کیا جائے تو سالانہ بھاری زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مویشی پالے جاتے ہیں۔ پھلوں کے بعد یہ مویشی کی تعداد میں سب سے اہم صوبہ ہے۔ ان تمام منصوبوں پر کام کرنے کے لیے اگر صوبے کے دیگر علاقوں میں نہری نظام کو بچھا دیا جائے اور سمندری پانی کو قابل استعمال بنا کر مختلف علاقوں تک نہروں کے ذریعے پہنچایا جائے تو یہ صوبہ غذائی اجناس میں بھی کسی سے کم نہ ہوگا اور یہ اجناس ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی بن سکتا ہے، جو نہ صرف بلوچستان میں خوشحالی لائیں گے بلکہ بلوچستان کو معاشی طور پر خوشحال بنا کر بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔